السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے شاہ نواز ہیں اودوزئی کوئٹہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بلوچستان سے غیرت مند خواتین لاپتہ افراد کے لیے اسلام آباد پریس کلب جا رہے تھے۔ ریاست نے سننے کی بجائے ان پہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے۔ نہ اس ملک میں آئین ہے نہ قانون، ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ شاہ نواز صاحب، میں چونکہ تفصیلات سے واقف نہیں ہوں، آپ کا سوال اگر اس کو ایز اٹ از لیا جائے تو اس سے زیادہ بے شرمی، بے حیائی، ناکامی کسی حکومت کی ہو نہیں سکتی کہ خواتین، بچے، یہاں تو ہمارا جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات میں تھوڑا کہ میں ذاتی طور پہ آئی جی اسلام آباد ایک بہت گاڈ فیئرنگ آدمی ہے۔ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، میں اس کی تفصیلات سے واقف نہیں ہوں۔ آپ نے بھی وہ حوالہ نہیں دیا۔ میں اپنے طور پہ اس کو چیک کروں گا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ود ان 2-3 days کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ نیکسٹ ہیں جی ساجد غوری صاحب ہیں ملتان سے۔ وہ کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے خاص کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہماری عدالتیں اسی طرح انصاف کیا کرتی تھیں جیسا انصاف آج میں دیکھ رہا ہوں؟ دوہرا معیار پاکستان میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ ساجد دیکھیں، غوری صاحب، گزارش یہ ہے، پہلی بات تو آپ نیٹ پہ چلے جائیں، پاکستان کی عدلیہ کی جو رینکنگ ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ بھٹو کے قتل کا ایک بار پھر شور ہے، اور وہ قتل کون سا ہے؟ عدالتی قتل، جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرتی تھیں، کیا ہماری عدالتیں اسی طرح؟ یہ ہماری ٹریڈیشن۔ اچھا، اس میں ایک بات آخری آپ کو یہ عرض کر دوں۔ ایک شعر ہے، میرا خیال ہے عدیم ہاشمی مرحوم کا ہے، گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو پورے کا پورا ڈوبتا ہے۔ جس ملک کا نظام غیر مستحکم ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ غیر مستحکم زلزلہ آئے گا تو پھر نہ امیر کا گھر دیکھے گا نہ غریب کا دیکھے گا۔ پاکستان مسلسل ایک زلزلے کسی کیفیت میں، سیلاب آئے گا وہ حویلی میں بھی گھسے گا، جھونپڑی کو بھی بہا کے لے جائے گا۔ سو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ دوہرا معیار پاکستان کی پہچان ہے۔ اور آپ نے چونکہ خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے بات کی ہے، وہ ہمارے عام وہ کارنیلیس جیسے اور بھگوان داس جیسے اور بڑے بڑے شان دوراب پٹیل یہ لوگ، لیکن ہمارے ہاں یہی حال باقی اداروں کا بھی ہے۔ زیادہ تر معاملہ سارا گلا سڑا ہے۔ سو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسی طرح کیا کرتی تھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ I was a young boy when he was hanged۔ تو اس میں تو کوئی شک شبہ ہے نہیں۔ آگے ہیں جی مریم رضا ہیں لاہور سے۔ کہتی ہیں جی مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک جو بھی حالات بنائے جا رہے ہیں اس کا مقصد نظام کے لاڈلے میاں نواز شریف کو اقتدار میں لانا ہے۔ جب تک زیادتیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کیا کہنا ہے، یہ تو بچہ کہہ رہا ہے اور اس کا انجام بھی لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں، میں خود بھی کر رہا ہوں کہ اگر الیکشن کے نتائج عام آدمی کے لیے بھی کنونسنگ ہوئے کہ یہ انفیئر تھے، تو پھر ان نتائج کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اس سے ڈرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ لاسٹ ہیں جی، لاسٹ نہیں سیکنڈ لاسٹ، احتشام الحق ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں آپ چاہے جتنے مرضی انتخابات کروا لیں، وہی کرپٹ اور بدکار لوگ منتخب ہو کے آئیں گے جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ ان کی جماعت اور انتخابی نشان بدلے گا، لیکن نظریہ وہی ہوگا، یعنی لوٹ کھسوٹ۔ لہذا انتخابات سے پہلے کرپشن اور کرپٹ نظام کا خاتمہ ضروری ہے۔ آپ کیا کہیں گے احتشام الحق صاحب؟ اگر آپ میرے کالم کبھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں تو 32 سال سے
سمری تو یہی ہے، باٹم لائن تو میرے ہر کالم کی یہی ہے. 32 سال، 12 تیرے مجموعے ہیں میرے سامنے پڑے ہیں کالموں کے، کبھی کوئی اٹھا کے دیکھ لیں. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ماتم تو میں 32 سال سے کر رہا ہوں، 33 سال سے یا 32 سال سے. تھینک یو ویری مچ. آج کا آخری سوال ہے جی انڈیا کانپور سے شرما صاحب ہیں. اور اب میں شرما صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں اسپیلنگ پڑھ دیتا ہوں پھر جیسے آپ کا ویورز کا دل کرے. وہ AARNAV، آرنیو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے. شرما صاحب کانپور انڈیا سے، تو کہتے ہیں جی کہ میں انڈیا کے شہر کانپور سے ہوں اور آپ کے باقاعدگی سے سنتا ہوں. میری پاکستان اور انڈیا کی سیاست پہ بھی نظر ہے. میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا نظام سیاستدان کم، اوپر والے ادارے زیادہ چلاتے ہیں. انڈیا اگر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو بات کس سے کرے، سیاستدانوں سے یا اداروں سے؟ اچھا، میں شرما صاحب ایک بات یاد کراؤں گا. بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ پرویز مشرف صاحب انڈیا گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد وہ کیسے سیبوتاژ ہوا وہ وزٹ، کون سے فیکٹرز تھے، ان کے بارے میں میری جو معلومات ہیں میں ان کا حوالہ نہیں دوں گا، آپ اپنے طور پہ کرے دیں. اچھا، یہ ہمارے ہاں یہ عوامی سطح بھی خواہش ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. میں کنونسڈ ہوں آپ کے ساتھ 100% متفق. بر صغیر کا کوئی بیچارہ گیا گزرا بندہ بھی ہوگا، اگر وہ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. کون سے فیکٹرز ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نظام سیاستدان کم، اوپر والے ادارے زیادہ چلاتے ہیں، یہ بات جزوی طور پہ بالکل درست ہے. اس کی وجہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا انکمپٹنٹ ہونا. یہ میں پچھلے دنوں یہ انڈیا کی مجھے کسی نے سوشل میڈیا پہ دکھائی ہے کہ جی ہمارے ایک پرائم منسٹر کے بارے میں نام نہیں لیتا، برائے فروخت، اور ساتھ یہ لکھا ہوا کہ ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ فری میں دستیاب ہے. سو آپ کو بھی پتہ ہے اس طرح کی صورتحال ہے. اللہ کرے ماضی کے بر صغیر اور آج اس میں جو بھی 2-3 ملک آتے ہیں، ایون بنگلہ دیش، ان کا اگر آپس میں قربت ہو، کوآرڈینیٹ کریں. کہتے ہیں کو ایگزسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اپنی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں سارے اپنے اپنے لیول پہ. اس میں ظاہر ہے اگر اشتراک ہوگا، وہی جو پڑوسیوں کے درمیان جس لیول کا ہونا چاہیے اتنا ہی بہتر ہوگا. تھینک یو.